سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد سینیٹر دلاور خان نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے، 8 فروری کو ہونے والے الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ کی بھرپور مخالفت۔ قرارداد کی منظوری کے وقت 14 سینیٹرز ایوان میں موجود تھے۔ پیپلز پارٹی الیکشن وقت پر چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ میں قرارداد کو سپورٹ نہیں کیا۔ شہری رحمان کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا قرارداد پر پیپلز پارٹی ارکان کے دستخط بھی نہیں ہیں۔ سینٹ کی ویڈیو دیکھ کر بہرامند تنگی سے وضاحت لیں گے۔ حالات خراب ہیں مگر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا 2 ٹوک اعلان۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے علاوہ کوئی بھی الیکشن شیڈول پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو 3 نسلوں سے آپ کا نمائندگی کرتے آ رہے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے پسماندہ علاقوں کو، اس ملک کے کمزور طبقات کو، اس ملک کے غریب عوام کا نمائندگی کی۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، بلاول بھٹو کو پورا یقین۔ لاہور میں جالوں سے خطاب میں کہا نون لیگ کو اشرافیہ کی نمائندگی کے لیے مسلط کیا گیا۔ ایک ہی جماعت ہے جو 3 نسلوں سے عوام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ نفرت کی سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی مدت کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا آج نہیں مگر جلد مختصر فیصلہ سنائیں گے۔ اس سے قبل کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ ایک آمر نے آئین میں شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ کاغذات نامزدگی میں کچھ غلط ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے ہو جائے گی؟ 7 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ الیکشن میں 1 ماہ باقی، مسلم لیگ نون امیدوار ہی فائنل نہ کر سکی۔ نون لیگ کے لیے لاہور سے ہی امیدواروں کا چناؤ امتحان بن گیا۔ ٹکٹوں کی تقسیم میں تاخیر کے باعث انتخابی مہم شروع ہی نہ ہو سکی۔ قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے امیدوار تذبذب کا شکار۔ شاہ محمود قریشی کو NA 214 تھرپارکر سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ الیکشن اپیلیٹ ٹرائبونل نے شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ عمر ایوب NA 18 ایبٹ آباد سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ زلفی بخاری کو بھی NA 50 اٹک سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ بانی PTI کے وکیل نعیم پنجوتا کے NA 82 PP 71 اور PP 82 سرگودا سے کاغذات نامزدگی منظور۔ میڈیا پر انتخابی سروے اور پروگرامز پر پابندی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو طلب کر لیا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ بادی النظر میں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن صرف الیکشن ڈے کے لیے ہے۔ ایسی پابندی لگانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پوری دنیا میں حلقوں کے مسائل پر بات ہوتی ہے، سروے ہوتے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کی ایک اور ویڈیو فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ مخصوص سیاسی جماعت کے شرپسندوں کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ ویڈیو میں مکمل تیاری کے ساتھ شرپسند جماعت کا پرچم اٹھائے تخریب کاری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی کا دورہ، اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔ ہولی فیملی اسپتال کی اپ گریڈیشن کا 68% کام مکمل۔ محسن نقوی کا تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے تھانہ صدر بیرونی اور کینٹ کا بھی افتتاح کیا۔ لاہور کے علاقے چھرا میں قیامت صغریٰ برپا۔ گھر میں آتش زدگی سے 4 بہن بھائی جھلس کر جاں بحق۔ آگ چوک بابا اعظم کی رہائشی عمارت کی 5ویں منزل پر لگی۔ والدہ نے کہا کہ وہ واش روم گئی تو کمرے میں آگ لگ گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت، واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ واقعے کی تحقیقات کا حکم، رپورٹ طلب۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 22,438 ہو گئی۔ 57,614 افراد زخمی۔
فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہداء میں 9,500 بچے اور 6,500 خواتین شامل ہیں۔ مظفر آباد میں لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف بھارت کی ہٹ دھرمی کے خلاف آج یوم حق خود ارادیت منایا جا رہا ہے۔ یوم حق خود ارادیت اقوام متحدہ کی 5 جنوری 1949 کی قرارداد کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں جلسے، جلوس، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ میو کینسر اسپتال منامہ 20 جنوری سے کھول دیا جائے گا۔ گجر کالونی میں بایو گیس پلانٹ کی تعمیر 31 جنوری تک مکمل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں 4 گھنٹے طویل اجلاس، بولے کسی بھی منصوبے میں کوالٹی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چڑیا گھر اور سفاری پارک سے متعلقہ امور میں تاخیر پر تشویش کا اظہار، تمام پروجیکٹس مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم۔ پی آئی سی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب بنے گی، سرجنز کی کمی دور کرنے کے لیے سفارشات طلب۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پی آئی سی بورڈ کا اجلاس، برق رفتاری سے اپ گریڈیشن کرانے پر بورڈ کا وزیر اعلیٰ کو زبردست خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا کہ 6 ہفتے میں ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن ناممکن کام تھا، تنقید کے باوجود آپریشن تھیٹرز بند رکھے اور انفیکشن فری بنایا۔ منفرد انداز، سیاسی تدبر اور فکر انگیز گفتگو۔ کرشماتی شخصیت کے مالک ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والے آج ان کا 96واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ ملک بھر میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام تقریبات، جیالوں کی بھرپور اور وائٹ واش کا خطرہ منڈلانے لگا۔ سڈنی ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے 68 رنز پر 7 وکٹیں گنوا دی۔ عبداللہ شفیق، شان مسعود، آغا سلمان اور ساجد خان 0 پر آؤٹ۔ سائم ایوب 33، بابر اعظم 23 اور سعود شکیل 2 رنز بنا کر چلتے بنے۔ دوسری اننگز میں پاکستان کی برتری 81 رنز کی ہو گئی۔ پہلی اننگز میں آل راؤنڈر عامر جمال کی تباہ کن باؤلنگ 6 وکٹیں لی۔